میں پاسٹر راشد آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پیدائش 2 باب۔ اب ہم پیدائش باب 2 کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگرچہ پہلا باب پوری کائنات کی تصویر کشی کرتا ہے، لیکن دوسرا باب ایک زوم ان لینس کی طرح ہے جو خاص طور پر انسان، اس کے گھر عدن اور اس کے رشتوں پر فوکس کرتا ہے۔ آئیے اس باب کی اہم آیات کی تفصیلی تفسیر پر غور کریں۔ 1۔ آرام کا دن سبت، آیات 1-3۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تفسیر۔ یہاں لفظ آرام عبرانی شبت کا مطلب تھکن دور کرنا نہیں، بلکہ رک جانا یا کامل کرنا ہے۔ اہمیت۔ خدا نے وقت کے اندر ایک ایسا حصہ وقف کر دیا جو صرف اس کی رفاقت کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان صرف کام کے لیے نہیں بنا، بلکہ اسے اپنی روح کی تازگی کے لیے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ 2۔ انسان کی تخلیق کی تفصیل۔ آیت 7۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ مٹی ادامہ، عبرانی میں انسان کو آدم کہا گیا جو ادامہ زمین مٹی سے نکلا ہے۔ یہ ہماری عاجزی کی علامت ہے۔ زندگی کا دم نشامہ، یہ جانوروں کی تخلیق سے مختلف ہے۔ خدا نے اپنی روح کا ایک حصہ انسان میں پھونکا، جس سے انسان ایک جیتی جان لیونگ سول بن گیا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں خدا سے بات کرنے اور اسے سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ 3۔ عدن کا باغ اور 2 درخت، آیات 8-17۔ خدا نے انسان کو ایک بنجر زمین میں نہیں، بلکہ ایک پرتعیش باغ میں رکھا۔ درختوں کا سنگم، باغ کے بیچ میں 2 اہم درخت تھے۔ 1۔ زندگی کا درخت، جو خدا کے ساتھ ابدی تعلق اور زندگی کی علامت تھا۔ 2۔ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، یہ انسان کی آزمائش کا نقطہ تھا۔ حکم۔ خدا نے منع کیا کہ اس کا پھل نہ کھانا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیکی اور بدی کا فیصلہ کرنے کا اختیار خدا کا ہے، انسان کا نہیں۔ جب انسان اس درخت سے کھاتا ہے تو وہ دراصل خدا سے کہتا ہے کہ میں خود فیصلہ کروں گا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ 4۔ تنہائی اور رفاقت، آیات 18-23۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا جو اس کی مانند ہو۔ جانوروں کا نام رکھنا، خدا نے آدم سے جانوروں کے نام رکھوائے تاکہ آدم کو احساس ہو کہ ان میں سے کوئی بھی اس کا ہمسر یا بہترین ساتھی نہیں ہو سکتا۔ حوا کی تخلیق، خدا نے آدم کی پسلی لی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پسلی اس لیے لی گئی تاکہ عورت نہ تو مرد کے سر پر سوار ہو، سر سے نہیں لی گئی، اور نہ ہی پاؤں تلے روندی جائے، پاؤں سے نہیں لی گئی، بلکہ اس کے پہلو میں اس کے برابر اور اس کے دل کے قریب رہے۔ 5۔ شادی کا پہلا ادارہ، آیات 24-25۔ اسی واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ تفسیر۔ یہ آیت شادی کی بنیاد رکھتی ہے جو 3 مراحل پر مشتمل ہے: چھوڑنا، آزادی، ملنا، عہد، اور ایک تن ہونا، جسمانی اور روحانی ملاپ۔ بے گناہی، وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ گناہ سے پہلے کی اس حالت کو ظاہر کرتا ہے جہاں انسان کے اندر کوئی کھوٹ، خوف یا خود غرضی نہیں تھی۔ خلاصہ باب 2۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد محبت اور رفاقت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ، اپنے ساتھی، بیوی شوہر کے ساتھ اور اس زمین کے ساتھ ایک کامل توازن میں رہے۔